کارڈ ہوتا ہے، جیسے ٹوکن ہوتا ہے پاکستان میں، ٹوکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے، لائف ٹائم بھی ہوتا ہے، سال کے لیے بھی ہوتا ہے، 2 سال کے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد فیاض آج آپ کے ساتھ نئی انفارمیشنز آذربائیجان کے حوالے سے شیئر کروں گا۔ جیسا کہ میں نے اپنے ایم ایف فریڈم چینل میں آذربائیجان کی بہت ساری ایسی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جسے آپ نے دیکھ کر سن کر آپ کو بہت زیادہ انفارمیشنز اپڈیٹس ملی ہوں گی، چاہے وہ اسٹڈی کے حوالے سے ہوں، بزنس کے ہو، یا پھر وہ ٹورسٹ پلان کے حوالے سے ہوں۔ آپ کو ہر چیز میں نے آذربائیجان کے حوالے سے شیئر کی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آذربائیجان میں رہ کر یہاں نئی پالیسیز، نئے لاز، یہاں کے ٹریولنگ، یہاں کے بزنس، یہاں کے اسٹڈیز، ہر چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج اسی طرح میں ایک نئی انفارمیشن آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں جسے آپ دیکھ کے سن کے آپ کو مزید آذربائیجان میں نئے لاز پالیسیز کے حوالے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ میری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو بھی آذربائیجان میں آنا چاہتا ہے تو وہ میری ویڈیوز دیکھ کے اسے بہت ساری ایسی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی جس کا اسے شاید اندازہ نہ ہو یا علم نہ ہو۔ میری ویڈیوز اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے ہوں گے پاکستانی، انڈین، نیپال، جو بھی ہیں، جہاں سے بھی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو انہیں میری ویڈیوز سے انفارمیشن ملے گی، چاہے وہ یہاں آذربائیجان میں ٹور پلان کر کے آتے ہیں یا بزنس کے لیے آتے ہیں یا پھر اسٹڈی کے لیے آتے ہیں۔ ہر انفارمیشن میرے اس چینل میں آپ کو مل جائے گی، اس لیے میری ویڈیوز مکمل دیکھا کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیوز کم سے کم ٹائم میں پوری کروں اپنی انفارمیشنز، تاکہ میری ویڈیو زیادہ لینتھی نہ ہو۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آذربائیجان میں جو گاڑی کی سیل پرچیز ہوتی ہے اور ساتھ بائک کی سیل پرچیز کے حوالے سے میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ یہ بہت ہی اہم انفارمیشن ہے، میری ویڈیو پوری دیکھیے گا، آپ کو میری ویڈیو سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی بیچ میں مسٹیک ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، بعض لفظ میں صحیح لے نہیں پاتا تو اس وجہ سے میں معذرت آپ سے پہلے ایڈوانس کر لیتا ہوں۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہاں بہت سارے پاکستانی انڈینس آتے ہیں، وہ یہاں آ کر بائکس لیتے ہیں یا پھر گاڑی لیتے ہیں، تو وہ یہاں اگر آپ صرف گاڑی چلانے کے لیے لے رہے ہیں، ڈرائیو کرنے کے لیے رینٹ پہ لے رہے ہیں، تو پھر آپ کا یہاں بنتا ہے اعتبار نامہ۔ جو گاڑی کا مالک ہوتا ہے وہ آپ کو اعتبار نامہ بنا کے دیتا ہے، جسے اویئرنیس کہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا میں اس پہ وہ اویئرنیس شو بھی کر دوں۔ وہ اویئرنیس آپ کو، وہ 2 طرح کی اویئرنیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صرف چلانے کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک، اس میں وہ سارا پرپس بیچ میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو یہ صرف چلانے کے لیے دے رہا ہے، یا وہ پھر یہ آپ نے اس سے قسطوں پہ گاڑی لے لی ہے، یا آپ نے اسے صرف اور صرف ڈرائیو کرنے کے لیے لی ہے، اسے کہتے ہیں اویئرنیس، اعتبار نامہ۔ اگر آپ اسے وہ گوگل میں ٹرانسلیٹ بھی کریں گے تو وہ چیز آپ کو ساری کلیئر ہو جائے گی۔ بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو یہاں مالک سے گاڑی لیتے ہیں چلانے کے لیے رینٹ پہ، قسطوں پہ، تو وہ اعتبار نامہ بنا لیتے ہیں۔ اعتبار نامے میں بیچ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اعتبار نامہ کس پرپس کے لیے یہ بندہ اسے بنا کے دے رہا ہے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، بہت سارے ایسے پاکستانی بھی ہیں یہاں، ٹھیک ہے، کہ جو صرف اعتبار نامہ لے لیتے ہیں لیکن گاڑی اپنے نام نہیں کرواتے، جنہوں نے پیمنٹ دے کے گاڑی لے لی ہوتی ہے، وہ سب اعتبار نامہ ہی رکھتے ہیں، اور وہ اس کا ایک پاسپورٹ ہوتا ہے جسے ٹچ پاسپورٹ کہتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں، ٹچ پاسپورٹ۔ اور ٹچ پاسپورٹ جو ہوتا ہے، ٹچ پاسپورٹ کہتے ہیں، وہ گاڑی کا کارڈ ہوتا ہے، جیسے ٹوکن ہوتا ہے پاکستان میں، ٹوکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے، لائف ٹائم بھی ہوتا ہے، سال کے لیے بھی ہوتا ہے، 2 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن فورنرس کے لیے جتنی اس کی ٹی آر سی ہوگی وہ ٹوکن اتنے ہی ٹائم کے لیے اسے ملے گا، اس کے بعد وہ رینیو کروا سکتا ہے۔ ٹی آر سی جب ایکسپائر ہوتی ہے، آپ رینیو کرواتے ہیں اپنی ٹی آر سی، تو ساتھ ہی وہ آپ کو ٹوکن بھی اپڈیٹ کروانا پڑتا ہے، رینیو۔ تو اسی طرح بائک کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن یہاں کچھ پاکستانی سے میں نے دیکھے ہیں بائک لے لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اعتبار نامہ بنا کے دے دیں، ہم وہ پاسپورٹ نہیں بنائیں گے، اسے ٹچ پاسپورٹ جو کہتے ہیں، ٹوکن نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، کارڈ جو ہوتا ہے۔ تو حال ہی میں ریسنٹلی میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ میرے پاس بائک تھی، وہ میں نے جب سیل کیا بائک، تو جو دوسرا بندہ تھا اس نے مجھے کہا جی آپ مجھے اعتبار نامہ بنا کے دے دیں، ٹھیک ہے، میں بائک اپنے نام نہیں کرواؤں گا، مجھے مہنگی پڑ جائے گی۔ تو میں نے اسے سمجھایا یار ایسے نہیں ہوتا، آپ اعتبار نامہ نہ بنوائیں، آپ اپنے نام پہ کروائیں، جب آپ بائک لے رہے ہیں تو آپ اپنے نام پہ کروائیں، ویسے بھی بائک کی قیمت تو آپ نے دے دی ہے، تو اگر کارڈ بناتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے، یہ کل بائک آپ کے نام ہو جائے گی۔ تو اب جو انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو دلچسپ بات ہے وہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھے اعتبار نامہ بنا دیں، تو اعتبار نامے پہ اگر میں نے بائک بیچنی ہوئی تو میں بیچ دوں گا۔ ہم کو مارو، ہم کو زندہ مت چھوڑو سالو۔ اعتبار نامہ جسٹ آپ ڈرائیو کرنے کے لیے ہوتا ہے،
گاڑی میں بھی ساتھ ان کے ایک بھائی تھے، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اعتبار نامے پہ 3-4 دفعہ گاڑی بیچ چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور لی بھی ہے اور بیچی بھی ہے۔ میں ان کی یہ بات سن کے بڑا حیران ہوا ہوں کہ یہ بات کر رہے ہیں، جسٹ آپ ایک اعتبار نامہ لیتے ہیں اور اعتبار نامے پہ آپ گاڑی بیچ رہے ہیں۔ تو میں اب ان پاکستانیوں کے لیے تو ہے کچھ نہیں کہہ سکتا جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہاں کے کہ اعتبار نامے میں گاڑی بیچی ہے، لی ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اعتبار نامہ جو ہوتا ہے جسے اویئرنیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے چلانے کے لیے صرف لی ہے۔ اگر آپ گاڑی بیچ رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرا بندہ جو ہوتا ہے اسے بھی وہ مالک اعتبار نامہ بنا کے دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی گاڑی میری ہوگی، اتنا کہ گاڑی اس کی نہیں ہوتی، اس طرح ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ قسطوں کی گاڑی ہے، وہ آپ کو اعتبار نامہ بنا کے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اویئرنیس ہوتی ہے اس پہ اندر لکھا ہوتا ہے، 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، کالما چون، سرما چون، کالما، سرما چون۔ کالما کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ گاڑی رکھنے کے لیے لی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو سرما چون ہوتا ہے وہ صرف چلانے کے لیے ہوتی ہے گاڑی، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے رینٹ پہ لی ہے گاڑی۔ یہ 2 لفظ ورڈ استعمال ہوتے ہیں، کالما اور سرما۔ کالما کا مطلب یہ آپ نے رکھنے کے لیے گاڑی لی ہے اپنے پاس، آپ گاڑی سے رکھیں گے اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ آپ نے قسطوں پہ گاڑی لی ہے، اگر آپ نے قسطوں پہ لی ہے تو وہی گاڑی آپ آگے بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ قسطوں کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسے ہی دوبارہ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گاڑی بھائی آپ کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ گاڑی مالک کی ہے جس کا وہ پاسپورٹ بنا ہوا ہے، اسے کل آپ کلیم بھی کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے، ٹوکن جو بنا ہوا ہے آپ کا جسے ٹچ پاسپورٹ کہتے ہیں، تو اس پہ آپ اگر وہ آپ کا بنا ہوا ہے تو وہ گاڑی آپ کی۔ اگر آپ کے پاس ایک اعتبار نامہ ہے تو ٹھیک ہے، یہاں کا اعتبار نامہ ہے وہ والا، ٹھیک ہے، یہاں کا ان کے گورنمنٹ جو آفیسز ہیں وہاں سے وہ ایشو ہوتا ہے، لیکن جس کا وہ کارڈ ہے گاڑی اس کے نام پہ ہے، وہ اویئرنیس ہے، وہ کوئی اتنا پاور یا سالڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ وہ گاڑی میری ہوگی ہے۔ اصل میں ہم اپنا خرچہ بچاتے ہیں اور یہاں گورنمنٹ کو شو نہیں کرتے کہ یہ گاڑی ہم نے لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم شو نہیں کرتے کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں، ہم شو نہیں کرتے اس میں۔ تو ایسی حرکتیں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس تو جو پاکستانی آیا تھا بائک لینے کے لیے تو میں نے تو کہا جی میں آپ کا اعتبار نامہ نہیں بنا کے دوں گا، میں آپ ہی کو یہ دوں گا، بائک تب ہی دوں گا جب آپ اپنے نام ٹرانسفر کریں گے، یہ ٹوکن بنائیں گے آپ اپنے کارڈ، تو میں تب آپ کو دوں گا، ادروائز میں یہ آپ کو نہیں دوں گا۔ تو اس نے بڑا مجھے اسسٹ کیا، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ نے اپنے نام پہ اعتبار نامہ بنوانا ہے، تو کیونکہ ہم ایک دفعہ گئے تھے، وہ آفس ان کی دوسری شہر خدلان میں بنا ہوا ہے، تو ایک ایم ایل ای میں بھی بنا ہوا ہے، لیکن وہ لوکلس کے لیے فورنر کے لیے الگ بنا ہوا ہے، پھر وہ سٹیز کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، ہمارا جو لگتا ہے وہ خیر خدلان والا لگتا ہے۔ تو مجھے اس نے کہا یار مجھے اعتبار نامہ بنا دے، تو میں نے کہا یار بائک تو نہیں رکھنی ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں نے آگے ایجنٹ کو دینی ہے، ایجنٹ نے آگے چلانے کے لیے دینی ہے ایک اور بندے کو۔ تو میں نے کہا یار آپ خود دماغ سے سوچیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بائک آپ مجھ سے لے رہے ہیں، آگے آپ ایجنٹ کے حوالے کریں گے، ایجنٹ آگے کسی اور بندے کو حوالے کرے گا، تو یہاں یہی کام چل رہے ہیں، تو ایسے کام نہ کریں یہاں آ کے۔ ویسے بھی ہم پاکستانیوں پہ انگلی سے اٹھاتے ہیں یہ بہت زیادہ کہ یہاں پاکستانی آ کے غلط کام کرتے ہیں، تو ایسے مزید کام غلط نہ کریں 2-4 پیسوں کے لیے جس میں ہماری پاکستانیوں کی مزید بدنامی ہو، ٹھیک ہے، وہ کام کریں، لیگل کام کریں۔ اگر قسطوں پہ لے رہے ہیں تو اعتبار نامہ بنوائیں، اپنے نام پہ بنوائیں، یہ نہیں آپ لے کے کسی اور کو دے رہے ہیں، کوئی اور کسی اور کو دے رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں یہاں نہ کریں۔ یہاں ہم پاکستانی پہلے ہی بدنام ہو چکے ہیں، تو اس لیے خیر میں نے تو اسے اعتبار نامہ نہیں بنا کے دیا، میں نے وہ ٹرانسفر کروایا۔ اب آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، میں نے اس کے نام ٹرانسفر تو کروا دیا، ٹھیک ہے، اب اس نے آگے سے کیا وہی اس نے کام کیا، اس نے آگے ایجنٹ کے والے کی بائک، ٹھیک ہے، مجھے کہا تھا جی آپ بائک اپنے پاس کھڑی کر دیں، تو میں جو ہی میرے پاس کوئی جگہ بنتی ہے تو میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا میں تو بائک نہیں کھڑی کرتا، ٹھیک ہے، تو لے جا بائک، اب بائک یہ تیری ہے، نہ میں کوئی رسپانسبلٹی اٹھاتا ہوں۔ اس نے وہی ایجنٹ کے والے کی، ایجنٹ نے آگے کسی بندے کے گھر کھڑی کر دی، آگے جو ان کے بندے تھے انہوں نے نکالی، آگے سے پولیس والوں نے پکڑ لی، یہاں جو موٹے وے پولیس ہے تو یول پولیس کہتے ہیں، تو یول رستے کو کہتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے پکڑ لی بائک۔ اب جب بائک انہوں نے پکڑ لی تو انہوں نے اس سے کہا جی یہ اپنے ڈاکومنٹ چیک کرواؤ، نہ اس کے پاس بائک کے ڈاکومنٹ، نہ اس کے پاس جو ہے لائسنس یہاں کا، نہ اس کے پاس اعتبار نامہ چلانے کے لیے، کچھ بھی نہیں، انہوں نے بائک بند کر دی۔ اب جسے میں نے دی تھی اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، بھی میری بائک اس طرح پکڑی گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا سب سے پہلے اب تو یہ چیز سوچ کے تو مجھے کہا تھا کہ اعتبار نامہ سے بنا کے، اب تو بتا، اگر میں تجھے بنا دیتا تو ساتھ میں بھی ذلیل ہوتا پولیس والوں کے ساتھ، کیونکہ آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ایک دفعہ وہ دیکھتے ہیں، دوسری دفعہ دیکھتے ہیں، تو تیسری دفعہ وہ آپ کی کمپلین بھی کرتے ہیں امیگریشن پاکستانی ایمبیسی میں انوالو کرتے ہیں، وہ بھی آگے سے شرمندہ ہوتے ہیں پھر کہ یہ پاکستانی آگے یہاں کیا کرے، وہ آگے سے کیا کریں پھر انہیں۔ تو ہماری ایمبیسی نے تو یہی کہنا ہے بھی جو آپ کے لاز ہیں آپ انہیں فالو کریں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ پاکستانی ہے، تو اس لیے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ وہ پھر گیا، اس کا پیسے دے کے بائک چھڑوائی اپنی، ٹھیک ہے، تو معذرت بھی کی، تو کیا فائدہ ایسی حرکتوں کا کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، پراپر وے سے چلیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے گاڑی لینی ہے تو اعتبار نامہ آتا ہے، وہ قسطوں پہ ہوتا ہے، ساتھ اس کے ایگریمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، جو یہاں آپ لوکل سے کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، تو وہ آپ بنوا لیں آپ، ٹھیک ہے، ساتھ وہ جو اویئرنیس ہوتی ہے اعتبار نامہ جسے کہتے ہیں وہ آپ بنا لیں ساتھ اب، اور وہ آپ اسے جو ہے گاڑی لیں، اگر آپ کے پاس قسطوں پہ، جب قسطیں پوری ہوتی ہے تو گاڑی اپنے نام پہ کروائیں آپ، جب آپ نے رہنا ہے، آپ آئے ہوئے ہیں اس ملک میں تو آپ اپنے نام پہ کروائیں، اس میں کیا ایشو ہے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اسی طرح بائک لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ رینٹ پہ لے رہے ہیں تو اعتبار نامہ بنوا لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی اپنی بائک ہے تو اس کا اعتبار نامہ نہ بنوائیں، اس کو ڈائریکٹ آپ اپنے نام پہ کروائیں آپ بائک، کوشش کریں جو بھی یہاں آتے ہیں وہ اپنی چیز لیں، اپنے نام پہ وہ کروائیں۔ اگر اعتبار نامہ لے رہے ہیں تو اگر آپ کا لائسنس ہی یہاں کا نہیں ہے تو کیوں غلط کام کرتے ہیں، جہاں بھی آپ پکڑے گے تو وہ لائسنس مانگیں گے، لائسنس نہیں ہے پھر بھی وہ آپ کا بائک بند کر دیں گے، جرمانہ کریں گے وہ آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جس وجہ سے آپ کو نقصان ہو، ہمارے ملک کو نقصان ہو، ہمارے ملک پہ کوئی غلط انگلی اٹھائے، ہمیں ہماری ایمبیسی کو یہاں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، ایسی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری ایمبیسی ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ تو اس طرح کے کام ہی آپ لوگ نہ کریں جس سے ہماری ایمبیسی کو بھی کل شرمندہ ہونا پڑے اور ایمبیسی بھی ہمارے ساتھ نہ کھڑی ہو سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں میری آج کی جو انفارمیشن ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ تو پیارے پاکستانیوں، ایسے کام نہ کریں جس وجہ سے ہماری ایمبیسی کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو میری ویڈیوز لائک کریں، شیئر کریں، یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے، ہر اس بندے کے لیے ہے جو یہاں آذربائیجان میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے صرف کسی کو ہیٹ یا کسی کو میں نے اس میں نومینیٹ نہیں کیا ہوا کہ ہم سے پاکستانی ایسا کریں، ایسا نہیں ہے، بہت سارے ملک کے اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اگر ایک غلط ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے غلط ہیں، ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں نے انفارمیشن یہ جو دی ہے یہ سب کے لیے دی ہے، کسی ایک کے لیے میں نے انفارمیشن نہیں دی، تو اس لیے کوئی اپنے اوپر یہ بات نہ لے، جو غلط کام کرتا ہے یہ صرف اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انفارمیشن میں نے اس لیے دی ہے کہ جو بھی نیا بندہ آتا ہے اگر وہ بائک پرچیز کرتا ہے، گاڑی کرتا ہے، تو وہ یہ پراپر ڈاکومنٹس بنائے تاکہ اسے کل کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو میری یہ ویڈیوز مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک شیئر کریں۔ اگر میری آپ نے نئی ویڈیوز اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیں تاکہ میری کوئی بھی ویڈیوز نئی آتی ہے تو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔